میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ عیدگاہ شریف حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت کو خلافت تھی، تو آپ کے پاس میں کچھ شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضرت بڑی زیادہ پریشانی ہے، کوئی وظیفہ دسو. ٹھیک ہے، اکثر احباب یہ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا وہی سنگیا این کرنا ہے کہ روز نہ اللہ دی بارگاہ 100 بار استغفار کرنی. کیا کرنی ہے؟ استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے، 100 بار. تو وہ شخص آگے سے کرتا ہے حضرت میں تے کئی ہزار بار پڑھنا میں تے کاکھا نہیں ہویا، 100 بار میں کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا تو پڑھنا ہے میں تینوں کرنا رکیں ہیں. پڑھنے میں ہم صرف پڑھ دیتے ہیں، نہیں حضرت صرف پڑھا نہ کریں، کر کے بڑا کریں ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رہ جائے، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. ہم یاد نہیں کرتے حضرت، ہم صرف پڑھتے ہیں. یاد کیا کریں دل بھی اور زبان بھی. پھر دیکھو وہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مجھے اکثر احباب مجھے 1.25 لاکھ والی ایت کریمہ پڑھے ہویا کاکا میں پائی تو تھلے کلین پا گئے تھے اسی لا کے گپا مار دیا پڑے. حضرت یونس علیہ السلام والی کیفیت بھی تو لے کے آنا ہے. پھر دیکھنا ایک بار میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں بھی گپا مار دیا پڑھ چڑے پڑے، کیفیت بھی تو وہ لے کے آنا. جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو تعریف تو کرنا، اس لیے جب بھی پڑھا کریں کوشش کیا کریں خود پہ تھوڑا سا اس کو تعریف کریں، پھر انشاءاللہ کرم ہوگا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو پوچھیں گے یہ کتوں آنڈے ہیں. کیونکہ میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں جو میرے بزرگوں کا دور تھا وہ چٹھیوں کا دور تھا، خطوں کا دور تھا، تب فون اتنے عام نہیں تھے. تو آپ پھر اسی حوالے سے فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بابا تم ہی چٹھیاں بھیج دا رہا کر، کسی دا تے جواب آئے گا. ہم بھیجتے ہی ہم بھیجتے ہی بھیجیا کرو. اور جن کی چٹھیاں جاتی ہیں نا پھر جواب آتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ کتب صاحب ایک مخصوص مقدار میں تعداد میں روز حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے بھیجا کرتے تھے. آپ نے نکاح فرمایا اور 3 راتیں نا اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود نہیں بھیجا. جب چوتھا دن آیا نا تو کسی مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا اپنے شیخ سے کہنا کیا ہوا 3 راتیں ہوگی تیرا تحفہ ہی نہیں آ رہا. بھیجا کرو. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار، تو وہاں تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے، بات بس دل میں خیال آنا ہے اور کرم ہو جانا ہے. میں وہاں عبدالجبار بھائی کے نا وہاں بیٹھا میں باپ یہ آپ بیتیاں ہم آپ کو سنا. ٹھیک ہے، ہم گئے نہیں تھے، کرم ہوا تھا. تو مسجد نبوی شریف نا اندر ہم بیٹھے تھے، میرے ساتھ کچھ پروفیسر احباب تھے، وہ اسی طرح نا سارے بیٹھے تھے. میں ذرا اس سمت منہ کر کے نا قرآن کریم پڑھ رہا تھا. وہ آپس میں بیٹھے کسی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے. تو ایک بندہ نہ آ کے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عربی والا تھا لیکن تھا عربی نہیں. اس نے بڑی اچھی اردو بولی، پڑھی لکھی اردو بولی اس نے بڑی، اور بڑے خوبصورت لہجے میں مجھے نا میرے آگے ایک برتن رکھ کے کہتا ہے یہ جی آپ کے لیے دال آئی. کیونکہ ملاقات ہی پہلے نہیں تھی، میں نے اس طرح میں گھوم کے اس کو دیکھا. میں بندہ ہے کون ہے؟ میں نے کہا میں حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے، دال میرے لیے نہیں ہے. تو آگے سے مجھے کہنے لگا ہمیں غلطی نہیں لگتی، غلطی آپ کو لگ رہی، دال آپ کے لیے ہے. بھائی حضور نبی علیہ السلام کا شہر مبارک میں آج آئی ہے قانون نہ کر کے رکھو پڑھ کے. میں نے پکڑ کے رکھ لیا. وہ میرا جو ارادہ تھا نا کہ بھائی یہ اتنا قرآن کریم تلاوت کرنا ہے، میں نے کر لیا. میں نے قرآن پاک رکھا اور وہ برتن اٹھا کے نا جو احباب بیٹھے تھے نا دائرہ بنائی، میں نے آ کے سامنے رکھ دیا. میں لو بھی دال آئی تو چلو باہر چل کے روٹی لئیے. دال جو بیٹھے تھے ان میں سے احباب شخص کہتے ہیں میں اگے بیٹھے تھے کہنے گوشت کھا کھا کے دل لگ گیا کہ تو دال لبے. میں کیا بھائی ادھر میرے تھاول دیکھی انہیں کام نہ کری، تو دیکھ تو مہمان کن کا بنا ہوا ہے.
دیکھ تو صحیح تو مہمان کن کا بنا ہوا ہے، اب نہ اس طرح کا معاملہ کرنا. اور میں نے کہا اللہ دیا بندے بات بھی تو نے کیسی کی ہے. حضور نبی علیہ السلام کے در پاک پہ آ کے دال ہی کھانی سے تو باہر جا کے 6 ریال کی لے کے کھا لیتا. اتنی بڑی بارگاہ سے مانگی بھی تو دال، اتنی بڑی بارگاہ باہر سے جا کے کھا لیتی ہے. تو حضرت وہاں تو ایسے ہے دل میں خیال آنے کی بات ہے، بس اسی وقت چیز. کئی بار ایسے مشاہدے ہوئے ہیں، کئی بار بس دل میں خیال آیا ٹھیک ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. کیا کیا نہیں ملتا مخلوق کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. تو دل میں خیال ہے بس حضرت میں حباب سے یہی کہا کرتا ہوں. اسی کمزور بہ گئے ہیں، ہم کمزور پڑ گئے ہیں. یہ تو اللہ حضرت نے فرمایا تھا امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں خیر بشر کو خبر ہے. یہ ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، حضور نبی علیہ السلام کے در پاک، حاجی ہوا شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. اور حضرت یہ نقطہ یاد رکھنا، جب وہاں جاؤ نا تو یہ نہیں کہنا میں آیا ہوں تو میں ہر سال آ رہا ہوں، ایسے نہیں خالی آ جاتے. کہنا نہیں انہوں نے بلایا تو ہر سال ہی بلاتے ہیں، کیونکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں آیا ہوں، پھر آیا لہرایا رہا بھائی انہیں کی کری بھائی. کسی کے گھر میں پروگرام ہے، ایک بندہ خود ہی آ گیا ہے، اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ لیکن ایک وہ ہے جس کو بلایا گیا ہے، اس کو کرسی بھی ملنی ہے، اس کو پوچھا بھی جانا ہے، اس کو پروٹوکول بھی ملنی ہے. یہ بڑی خطائیں ہوتی ہیں ہماری. میں نے بڑے احباب کو دیکھا نہیں کبھی بھی نہیں یہ کہنا، بلکہ کہنا ہے انہوں نے بلایا ہے کہ ہر سال بلا لینا. یہ میں کہتا ہوں یہ جو آیا نا اس دفعہ کرو، اللہ نے بڑے بڑے سریے پنے نے پڑھ کے جڑے سریے بن گئے سنا جی میں ہر سال ہی جی تو آنا پھر آ کے دستا ہے حدیث بڑوں بڑوں پہ بند کر دیا. ہمیشہ ادھر ہی رہنا، وہ بلا دیں، وہ بلا دیں. پھر انشاءاللہ اگر وہ کہو گے نا کہ انہوں نے بلایا تو پھر وہ خالی نہیں بھیجیں گے، وہ جھولیاں بھر کے بھیجیں گے، وہ جھولیاں بھر کے بھیجیں گے. کیونکہ بھائی ہمیں تو نہیں کسی نے کہہ دیا بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. بس حضرت جی کو رنگ بھی تو آئے نا جھولی پھیلانے کا، کو رنگ بھی تو آئے. اور پھر حضرت رنگ بھی وہ خود ہی عطا کرتے ہیں. تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، خود ہی ادائیں بھی عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے میری سرکار مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضر تھا اور کہتے ہیں کچھ اللہ کے رنگ تھے، 5 دن راہ کچھ کھانے کو نہیں ملی. ٹھیک ہے، اور حضرت جی وہ سچے غلام تھے، کچے نہیں تھے. جی مالک کو ہورا نہیں پیا کتے ہو ٹر گئے، کہتے نہیں مریں گے تو مالک کے در پہ مریں گے، اور نہیں جانا کتے بھی. اور پھر مالک بھی ایسے ہوں ہیں. مولانا روم نے بڑی کمال مثال لکھی ہے، فرماتے ہیں وہ نا وہ بکریاں تھیں تو وہ ساری مل کے نا وہ گھاس کھا رہی تھی اور ایک بھیڑیا تاک میں تھا. حضرت جی یاد رکھو سنیو، جب تک کٹھے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا، کام تب بھی خراب ہونا جب اپنی اپنی لائنیں بدلتے جاؤ گے. کٹھے رہو کوئی نہیں بگاڑ سکتا تمہارا، اپنی لائنیں نہ بدلو کوئی. وہ ساری اکٹھی تھی، اس میں نہیں تھی اتنی ہمت کہ حملہ کرے. بس پھر ایک بکری سے غلطی ہو گئی، وہ گروہ سے علیحدہ ہوئی، پھر بھاگا بھیڑیا پیچھے. اب بکری نے کہا غلطی تو ہو گئی ہے، بزدلانی موت میں بھی نہیں مرنا ہے، دیکھ نہیں ہے تیرے کنی قیمت. بکری بھی بھاگتی رہی، بھیڑیا بھی بھاگتا رہا. آگے آ کے نا وہ کیچڑ آ گیا. بکری کو پتا تھا کہ کیچڑ ہے، اس نے یہ فیصلہ کر کے چھلانگ لگائی یہاں کیچڑ یہاں پار، کھلونا نہیں کوئی بھی ہے، بزدلانی موت نہیں مرنا. اس کو بھیڑیے کو ویسے لالچ کی وجہ سے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا. بکری نے لگائی چھلانگ، چھوٹے قد کا جانور ہے، اسے وہ دلدل پار نہیں دلدل میں جا کے گری ہے. اب وہ پیچھے اندھا ہو چکا تھا،
سلام اس نے بھی لگائی. بڑے قد کا جانور تھا وہ, تھوڑا سا جا کے نا بکری سے آگے گرا. اب دونوں کو کیچڑ نے جکڑ لیا. اب کیچڑ دونوں کو نا آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں پہلے نا بکری روئے بھائی ایک ہی ہو گئے, پھر انہیں ہنسنا شروع کر چڑھے. اور فرماتے ہیں بھیڑیے کو بڑا غصہ لگا, انہیں کیا ہوا دو ہی مرن نہیں ہنسن کیوں نہیں. انہیں کیا اپنے لفظ واپس لایا, دو ہی نہیں مرن لگے صرف تو ہی مرنا ہے. اس نے کہا جس دلدل میں میں پھنسا ہوں تو بھی پھنسیا, دونوں نے مرنا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں مرنا, صرف تو نہیں مرنا. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے غلطی کر گئی لیکن ہوں میں مالک والی. ابھی جو ساری بکریوں نے گھر جانا ہے اس نے گنتی کرنی ہے, ایک کام ہونی ہے, ابھی وہ آتا ہی ہوگا مجھے نکالنے کے لیے. میں مالک والی ہوں, ہم مالک والے ہیں. اور حضور نبی علیہ السلام ہمارے مالک ہیں. اپنی بات نہیں اللہ میں تو مالک, ہم مالک والے ہیں. کیوں مالک کو چھوڑ دیں؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں جو تیرے در سے یار پھرتے. ہاں حضرت مالک کا در جڑے کتے دے گل پٹا نہیں ہوندا انہوں تے ایویں کوئی چوڑا بھی اٹھ کے مار چھڑدا ہے. تے جے گل پٹا ہوئے حضرت تو پاویں وردی والا فوجی ہوئے ایک واری وہی کمدا جی گولی مار دے. ہاں یہ پٹے والا کیوں چھوڑتے ہو حضرت پٹا ہے نہ چھوڑو, پٹا نہ چھوڑو, جو بھی ہے بس ایک کسی دے ہو تاکہ کوئی مول پائے. یہ کیا لور لور حضرت, کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی. اور مجھے یہ بھی ایک غرور ہوتا ہے اکثر و پیشتر رہبا نہیں حضرت جی بندے نہیں لبدے ہیں نال بیٹھے نہیں بندے ہیں. یہ بھی غرور ہوتا ہے بڑے احباب کو, یہ مرض ہے یہ بندے نہیں لبدے. میں کہتا اچھا چل پھر بھی میں تینوں کہتا وہ نہیں لبدا تو چل پھر اتنے جا کے چولی پا لے. وہ کتے پا تے صحیح ہے, کتے دے پا. حضرت شیخ ابو الخیر اکتے لے فرماتے نہیں ملا کچھ بھی. کہتے کہیں نہیں گیا. کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضر آ کے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا. کہتے یہ کہہ کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے جا کے نا میں سو گیا. کہتے خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں, سوتے بھی کیا دیکھ رہا ہوں کہ سویا ہوں. اور کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ سوتے میں بھی آ کر حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور بائیں جانب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. کہتے میں نے جا کے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما, بوسہ لیا. تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے 5 دن کا اور ہمارا مہمان ہے, یہ لے روٹی کھا. فرماتے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے روٹی عنایت کی. اللہ حضرت جی روٹی اکیلے کھانا سوکھا کام نہیں ہے, لیکن فرماتے ہیں ایسی روٹی نہ پہلے کھائی نہ بعد میں کھائی ہے, بڑی لذیذ روٹی. فرماتے میں بڑے طریقے سے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا نا کھا رہا تھا بڑے طریقے سے. اور کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی کھائی, اس انداز سے کھائی کہ آدھی کھائی اور آدھی میرے ہاتھ میں تھی. کہتے خواب سے بیدار ہو گیا, آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ, جب آنکھ کھلی تو روٹی ہاتھ میں موجود تھی. یہ ان کی عطائیں جی خواب میں بھی نہیں تو جاگنے سے بھی عطائیں ختم نہیں ہوتی ہیں. کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی. اور کہتے ہیں دوسرا کرم یہ تھا کہ جو آدھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی تو اس کا ذائقہ بھی موجود تھا. نہ پھریے جو تیرے در سے یار, نہ پھریے نہ پھریے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے. کہاں حضرت ایسا معاملہ ہے. اس لیے حضرت جی میں صوفیہ کا تو اپنا اندازہ ٹھیک ہے, ان کا تو اور معاملہ, لیکن میں آپ سے اتنا روز پڑھیا کرو اور دل نہ پڑھیا کرو. ٹھیک ہے جدو یاد آ گیا. وہ پہلے کہتے جو صوفیہ نا ہمارے پرانے, ان کا مسلک ہے اذکار وال دل یار. میں کہنا چلو اللہ کرم کرے ہو جائے دل بیدار. جو اعظم چشتی صاحب نے لکھا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف,
دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اللہ کرم کر کے حضرت ایسا رنگ لگ جائے کوئی, نہیں تو پھر اتنا کر لیا کریں فی زمانہ اس کو بدل کے اتکار والا جی بھی یار والا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد جڑا نہ کو معاملہ بھیج دے لیا کر, تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضور نبی علیہ یاد کرنا. ٹھیک ہے جی, صرف پڑھنا کیا کرنا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے. اور یہ حضرت جی یہ قربان جاؤں یہ غیاث الدین تغلق یہ بادشاہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو غیاث الدین تغلق تھا نا یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کا مرید تھا. ٹھیک ہے, فوائد اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی, اس وقت بہت بڑے عالم ہوئے ہیں مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ, یہ ثابت تصنیف بزرگ تھے حضرت. اور یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کے محلے دار بھی تھے, اس مسجد حاضہ کے خطیب بھی تھے حضرت. یہ غیاث الدین تغلق میں بل اللہ عالم لیکن ہے غیاث الدین. یہ مولانا ظہیر الدین لنگ نا کسی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں گئے, تو جب بادشاہ کو پتہ چلا نا کہ مولانا ظہیر الدین لنگ میرے پیر و مرشد کے محلے دار ہیں تو بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے مولانا میرے پیران دی کو کرامت ہی سناؤ. تو مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جمعے والے دن دنیا بڑی کثرت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فیض یاب ہوتی تھی. تو مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں میرے اندر حسد آ گیا, لے بھئی شاہ رکن عالم تے یہ منڈے نے, میں اڈا عمر رسیدہ ہوں, میں نے دنیا پوچھتی کوئی نہیں, ایتھے رش نہیں مکدا ہے, کی کرا. حسد نے مجھے اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ کچھ اس طرح کا کروں کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کی عزت کم ہو جائے اور میری بڑھ جائے. یہ تو اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ فقہ کا کوئی ایسا مشکل مسئلہ تلاش کروں جو سب لوگوں کے سامنے حضرت سے پوچھوں, حضرت جواب نہیں دے سکیں گے تو لوگ آٹومیٹک ان کو مارنا چھوڑ دیں گے. اب یہ میں ذرا آپ کو حضور نبی علیہ السلام کے غلام کی سنانے لگا. ٹھیک ہے, وہ لکھا ہے کہ مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رات کو نا لائبریری چلا گیا, ساری رات کتابیں کھنگالتا رہا, وہ مسئلہ ایسا مل گیا. اب فرماتے آخر تہجد کے وقت میں ایک مسئلہ مل ہی گیا. مسئلہ کیا ملا, پہلے ہے فرض, پھر ہے واجب, پھر ہے سنت مؤکدہ, پھر سنت غیر مؤکدہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہاں اصول یہ چاہیے تھا کہ جو وضو ہے وہ فرض سے شروع ہوتا, لیکن جو وضو ہے وہ سنتوں سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ شریف پڑھنا سنت, ہاتھ دھونا سنت, مسواک کرنا سنت, کلی کرنا سنت, غرغرہ کرنا سنت, ناک میں پانی چڑھانا سنت, یہ سب کچھ 3 بار کرنا سنت. اس کے بعد فرض کی باری آئی. ٹھیک ہے جی, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی ابتدا فرضوں سے ہوتی, وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے. یہ آپ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ تیار کر لیا, سویرے جا کے سارے لوگوں کے سامنے حضرت نے پوچھنا ہے, جواب نہیں آئے گا تو لوگ آپ ہی مننا چھڑ دیں. کہتے کیونکہ ابھی وقت تھا نماز میں نے کہا چلو تھوڑی دیر ذرا سستا لوں, تھکاوٹ اتار. مولانا ظہیر الدین لنگ فرماتے ہیں میں جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حلوے کا تھال لے کے آ گیا خواب میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ, اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی راتی بڑی محنت کیتی ہے تے تھک گئے ہو تے میں تہاڈے لیے حلوہ لے کے آیا. اخبار الاخیار شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. مولانا ساری رات بڑی محنت کی ہے, تھک گئے ہیں, یہ حلوہ کھائے میں آپ کا یہ حلوہ کیا ہے. کہتے میں نے خواب میں نا حضرت کے پاس بیٹھ کے حلوہ کھایا. کہتے جب آنکھ کھلی نا تو منہ میں حلوے کا ذائقہ بھی موجود تھا, لیکن میں نے کہا یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے. کہتے میں نے نماز فجر اپنی مسجد میں پڑھائی اور حضرت کی خانقاہ میں چلا گیا, دنیا بیٹھی تھی. کہتے میں جب گیا نا تو حضرت جاتے مجھے فرمانے لگے مولانا چنگا کیتا تسی آ گئے. اج اسی اس مسئلے سے بحث کرن دے دیں کہ وضو دی ابتدا سنتاں نہ کیوں ہوندی ہے. کہتے میں نے کہا میں نے پوچھنا ہے بابا پہلے ہی بتا رہا ہے.